اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا من هؤلاء الموافقين یا رب العالمین۔ حضرات خواتین معزز سامعین، ابھی ایک سوال آیا ہے اس حدیث کے تعلق سے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ فروٹ یا میوہ جات کی خرید و فروخت ثریا کے طلوع ہونے تک، عموماً ثریا کا طلوع یعنی موسم گرما میں ہوتا ہے، تو یعنی مئی کے مہینے میں غالباً، تو تب تک ثریا کے طلوع ہونے تک ملتوی کر دیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے، موقوف ہے ابن عمر پر، صحیح ہے، لیکن اس میں دیکھیں کہ جو ہے حتی تطلع الثریا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، یہ عبداللہ ابن عمر کے الفاظ ہیں، یعنی انہوں نے حدیث کی ابن عمر نے ایک توجیہ یا وضاحت کی ہے۔ اب بارہا میں بتا چکا ہوں کہ جس طرح قرآنی آیات باہم ایک دوسرے کی تفسیر ہوتی ہیں، اسی طرح احادیث ایک موضوع پر کئی ایک ہوں تو ان میں تطبیق کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب تطبیق ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر ظاہر بات ہے، جیسے صحیحین کی حدیثیں ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے، باقی دیگر حدیث پر، یا صحیحین میں سے دونوں کی جمع ہو تو بخاری کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اب یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر ہی کی دوسری روایت ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بیع الثمر حتی یبدو صلاحها نہى البائع والمبتاع، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میوہ جات پھلوں کو کی خرید و فروخت سے منع کیا یہاں تک کہ وہ پک جائیں، یہاں تک کہ وہ تیار ہو جائیں اور نظر آنے لگیں۔ خریدنے والے کو بھی منع کیا ہے اور فروخت کرنے والے کو بھی منع کیا ہے۔ اب پہلی والی حدیث جو ترمذی کی ہے اس میں جو العاہا کا لفظ آیا ہے، اس سے صراحتاً واضح جو مراد ہے وہ ہے موسمی آفات جن کے میوے شکار ہوتے ہیں، چونکہ ہم لوگ انہیں باغات طرح طرح کی چھاؤں میں بلے پڑے ہیں، جانتے ہیں کہ شروع میں جب درختوں پر میوے وغیرہ لگتے ہیں کسی بھی قسم کے تو اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں اور پتے بھی نظر نہیں آتے۔ پھر مختلف حالات سے جو آندیاں شمالی طرف سے چلتی ہیں، آفات بھی میووں کی ہوتی ہیں، اسی کی وجہ سے دوائیں اسپرے وغیرہ کی جاتی ہیں، حالانکہ ان کے اور نقصانات ہوتے ہیں دواؤں کے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں بسا اوقات 2/3 سے بھی زیادہ گر جاتے ہیں، پھر باقی بچتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میوے بالکل ناپختہ ہوں، چھوٹے چھوٹے ہوں اور ان کی صحیح انکم کا، آمدنی کا، پیداوار کا اندازہ نہ لگا سکتا ہو، پھر تیسری ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے، لا ضرر ولا ضرار، کہ نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو پہنچاؤ۔ تو ایسی صورت میں اگر میوے صلاح سے مراد ہے پکنا اور بالکل نمایاں نظر آنا، جب اس سے پہلے خرید لیا جاتا ہے تو اچانک کسی آفت، اسکیب وغیرہ اور دیگر جو میووں کی آفت ہوتی ہیں اس کی وجہ سے خریدنے والے کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، یا اگر وہ اپنے اندازے سے کم ریٹ دے گا تو بیچنے والے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن خطرات کا سامنا میووں کو ہوتا ہے وہ جب ختم ہو جائے تو تب خریدو، اس سے پہلے نہ کوئی خریدے نہ کوئی بیچے، کیونکہ جب میوے پختے نظر آ جائیں یعنی استعمال کرنے کھانے کے قابل ہو جائیں تو اس کے بعد اگر کچھ اس طرح کے خدشات ہوئے، گرنے بھی لگے، تو جس شخص نے خریدے ہیں
وہ سمیٹ سکتا ہے، اور جو شخص بیچتا ہے اسے بھی صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ میرا مال کتنا ہے۔ مختصراً خلاصہ یہ کہ صراحتاً یہ حدیث اس طرح کی وبات کے بارے میں نہیں ہے جس کے بارے میں ابھی آج کل اس کو لوگ گردش لے کر رہے ہیں، بلکہ آج کل تو سب سے زیادہ نفع بخش آپ کے لیے وٹامن سی کے طور پر میوے ہی ہیں۔ ہاں، ان کو ذرا دیکھ کر اچھے سڑے گلے نہ ہوں، اور اس کے بعد اچھے طریقے سے صفائی کر کے دھل کا استعمال کیا جائے۔ تو یہ عام تیار میوہ جات پھل فروٹ جو بازار میں ہیں ان کو یہ خرید و فروخت سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جو درختوں کے اوپر ہیں جنہیں آسمانی آفات وغیرہ کا، موسمی آفات کا خطرہ ہو، یا جو جب تک کہ صحیح پک نہ جائیں یعنی تیار نہ ہو جائیں تب تک خریدنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک کو ضرر اور نقصان ہو سکتا ہے۔ آحاد سے مراد یہی ہے، یعنی فصلی آفات، ان کو عام لفظوں میں ہم باغبانوں کی میں کہہ سکتے ہیں موسمی اور فصلی آفات ختم ہو جائے۔ اور کیونکہ ثریا کے طلوع کے وقت جو یہ موسم گرما ہوتا ہے تو اس میں بالخصوص کھجوروں وغیرہ کی کاشت جہاں یہ حدیث وارد ہوئی ہے مدینے میں، وہ تیار ہو جاتی ہے، اور شدید گرمی کی وجہ سے آفات جو ہوتی ہیں، فصلی آفات یا موسمی آفات باغات کے لیے، یہ ان کا امکان ختم ہو جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس میں ہاں کوئی شک نہیں کہ بعض اہل علم نے اس سے مراد وبا وغیرہ کو بھی لیا ہے، تو لیکن یہ کافی دور کی تفسیر نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی وعید نہیں ہے۔ جیسے اپنی مشہور کتاب میں جو تعاون کے تعلق سے ہے، ابن المعون، ان کی ابن حجر رحمہ اللہ کی، اس میں اس چیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سرما کے ساتھ آفات آتی ہیں اور موسم گرما کے آمد کے ساتھ آفات ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اس کے اندر وضاحت ہے، حتیٰ تطلع ثریا، یہاں تک کہ ثریا تارہ طلوع آئے، تو چونکہ اس کا تعلق آئندہ مہینہ میں مئی وغیرہ میں جہاں گرمی ہو جاتی ہے، گرمی میں ہے، تو اس میں شک نہیں کہ شدت گرمی کے ساتھ اس طرح کی آفات ختم ہو جاتی ہیں۔ یقیناً نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس طرح کی وبا کے بارے میں اصل میں حدیث ہے ہی نہیں۔ جو آہا کا لفظ ہے وبا کا، اس کا تعلق میوجات کی اس آفات سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں، کوئی بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس وبا یا آفت کو ختم کر دیں، لیکن جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پھل فروٹ دکانوں سے نہ خریدیں، یہ بہت دور کی کوڑی اور غلط فہمی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے، غور کیجئے، ضروری نہیں کہ ساری دنیا کے ہر خطوں میں ایک ساتھ ثریا طلوع ہو۔ اب اگر کہتے کسی ایک حصے میں ثریا طلوع ہو جائے، اس ثریا کی آمد کے ساتھ بہت گرمی ہو، وہاں سے وبا ختم ہی ہو جائے، تو دوسرے خطے میں رہ سکتی ہے، پھر وہاں سے واپس اوٹ کر کے واپس آ کر وہ وبا لگ سکتی ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جہاں اس کو کھینچ کر حدیث کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ بہت دور کی کوڑی ہے، اس لیے حدیث کی اسی شرح پر اکتفا کریں جس کی علماء حدیث اور محدثین نے اپنی کتب میں کی ہے، اور صراحتاً حدیث جس پر دلالت کرتی ہے۔ کسی بھی مسئلے پر استدلال کے لیے، یعنی حدیث سے استدلال، حدیث کو دلیل بنانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز، وہ حدیث صحیح ہو، یہ تو صحیح ہے الحمدللہ، الا یہ کہ یہ جو ثریا والا لفظ ہے یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اثر ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے، اور اتنا لفظ، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسے ترمذی میں اور وہ مسلم کی حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو حدیثوں کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز کہ وہ صحیح ہو، سندن بھی اور متن میں بھی نکارہ نہ ہو۔ دوسری چیز صریح ہو۔ یہ پہلی والی حدیث صحیح تو ہے لیکن صریح نہیں۔ دوسری حدیث صریح ہے، جس سے جو صحیح مسلم کی ہے ابن عمر کی، بلکہ یہی حدیث ہے، اس سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ حتیٰ یبدو صلاح، صلاح کا مطلب کہ یہاں تک کہ میوے جات پک جائیں، یہاں تک کہ وہ تیار ہو کر نمایاں
کھانے استعمال کرنے کے قابل نظر آنے لگے ہیں، اور یعنی ان کی نفع و نقصان واضح ہو جائے۔ ھذا واللہ اعلم بالصواب، صلی اللہ علیہ النبی۔